السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی اے ایچ ڈرامہ ریویو۔ دو ڈراموں کی بات کریں گے، تپش کی بات کریں گے، دو قسطیں اس کی گزری ہیں، کس طرف چل رہا ہے وہ ڈرامہ۔ زنجیریں کی بات ذرا کر لیتے ہیں۔ زنجیریں کی ایک قسط تو آج لگنی ہے، جو کل لگی تھی اس قسط کو اگر ملایا جائے اس سے پچھلی قسط میں تو ڈرامہ بالکل ذرا برابر بھی آگے نہیں بڑھا۔ اور جس طرح میں نے بتایا تھا کہ اس سے پیچھے والی جو قسط تھی اس میں وہ گولی نکالتے نکالتے سارا کچھ گزر گیا۔ اس میں علی ظفر نے، میرے خیال میں دانیال ظفر نے شاید کوئی کورس کیا ہوا ہے، سارا کچھ وہ میں نے اس دن بھی بات کی تھی۔ اور اسی طرح یہ والی جو ایپیسوڈ تھی وہ بھی زیادہ تر آپ کہہ لیں 70-80% ہاسپٹل میں جانا، گولی فلانا بعد میں۔ تو وہ ڈرامہ جو ہے نا، وہ ایک ٹارگٹ شاید انہوں نے رکھا ہوتا ہے کہ یہ والے سین میں اتنی تفصیل ہم بتائیں گے، اتنی تفصیل بتائیں گے، اتنا ٹائم تو گزر ہی جائے گا۔ تو ڈرامہ بالکل بھی آگے بڑھتا ہوا اس طرح سے محسوس نہیں ہوا، سلو محسوس ہوا۔ اگرچہ اپنی طرف سے انہوں نے بڑا ایک ٹوسٹ دیا، ایک گولی لگی ہے، لیکن اس گولی کے چکر میں جو چیزیں تھیں وہ تھوڑی سی ان نیچرل بھی لگی اور تک بھی لگی کچھ عجیب سی۔ تو وہ کچھ اس طرح سے نہیں تھا کہ جس طرح میں اب سوراب خان جو ہے ظاہر ہے وہ ایک اپنا رد عمل شو کرے گا، جو اس کا ٹارگٹ ہے سر بلند کا، کہ کوئی جس نے بھی یہ کچھ کروایا ہے وہ غلطی کرے گا، اس شک تو ہے اسے پہلے سے۔ تو یہ ہے لیکن وہ جو ایک پیس تھی۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ ڈرامہ شروع ہوتا تھا تو اس کو او ایس ٹی کی جو پہلے ساؤنڈ بائٹ آتی تھی زنجیریں، وہ اب یہ جانے کیوں، وہ عجیب بے تکا سا کچھ انہوں نے چینج کیا ہے۔ ایک تو ظاہر ہے پہچان بن جاتی ہے او ایس ٹی، زنجیریں کی وہ جو ایک پہلے چلتا تھا اس کی پہچان تھی۔ یہ پہلے بھی ایک ڈرامے میں انہوں نے اس طرح کیا تھا کہ آدھے ڈرامے میں او ایس ٹی کچھ اور تھا اور آدھے ڈرامے میں جناب سے وہ کچھ اور اس کو چینج کر دیا۔ پتہ نہیں اس کی وجہ مجھے تو آج تک سمجھ میں نہیں آئی کہ اس کی وجہ ہوتی کیا ہے۔ لیکن آج کی قسط کے اوپر ذرا دیکھیں گے، پھر شدائی کی بھی، کیونکہ آخری قسط ہے اس پہ ذرا پوری ہی بات کریں گے اس پہ۔ اب آتے ہیں ذرا تپش کی طرف۔ تپش ڈرامہ جو ہے مطلب ہے اس کو کھینچنے کا ایک طریقہ ذرا چیک کریں کہ پہلی ایپیسوڈ سے پتہ ہے شاذر جو ہے کیا کرنا چاہتا ہے شفا کے ساتھ۔ اس کے بعد سے اوپر تلے وہ اس کو لے کے گئے۔ ظاہر ہے وہ سارا کچھ جانتی ہے شفا، تو تبھی وہ اپنی نند کو بھی منع کر رہی ہے، تبھی وقتاً فوقتاً شروع میں اب تو اس نے منع ہی کرنا چھوڑ دیا۔ معاذ کو کہتی تھی کہ آپ اپنے خاوند کو کہ آپ اس طرح نہ کریں کہ عجیب سا وہ مطلب ہے کہ یہ میرے ساتھ عجیب سا لگتا ہے کہ اس سے فیور لیتے ہو آپ، اور یہ وہ پھول لے کے آتا، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس نے لے کے دیا تھا کیک شیک، اس پہ بھی مائنڈ کرتی ہے۔ سارا کچھ سب کچھ پتہ ہے اسے، اچھے سے پتہ ہے کہ وہ اس کے اوپر ڈورے ڈالتا ہے، اس کے اوپر نظریں جما کے بیٹھا ہوا، اور اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، ہر سب کچھ اس کو شفا کو پتہ ہے۔ اسی وجہ سے وہ اسے اوائڈ بھی کرتی ہے اور وہ اسے کرتی ہے۔ لیکن اب جب وہ بار بار اس کے آفس کے اندر جناب وہ کھانا نہیں کھا رہا، سگریٹ چھوڑ دیا، پھر حیران ہوتی ہے کہ چھوڑ دیا اس نے، وہ کیل ٹھوک رہا ہے، پھر وہ پٹی ہو رہی ہے، اس کے بعد پھر کہتا ہے کوئی تو میرا خیال کرے یا کوئی یہ ہو فلانا۔ اب وہ اس طرح حیران ہو رہی ہے کہ جس طرح اسے اب پتہ چلتا ہے کہ اس کے اوپر ڈوری ڈال رہا ہے۔ مطلب اگر حد ہی ہوتی ہے یار ویسے کہ ایک شروع سے ہر بندے کو پتا ہے، بچے کو بھی پتا ہے، اس کریکٹر کو پتا ہے جو اتنی سمجھدار دکھائی ہے، وہ اپنے خامند کو روکتی ہے، وہ اپنی نند کو روک رہی ہے، ہر کسی کو، اور اب پھر جناب سب دوبارہ سے حیران پریشان۔ مطلب یہ ڈرامہ آپ آگے لے کے جانے کی بجائے پیچھے لے کے جا رہے ہیں۔ ایک تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی اس کریکٹر کو، شفا کو، اب مطلب بار بار اس کو آپ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں جو پہلے سے سمجھ آئی ہوئی ہے، صرف یہ ایک ڈرامے کو کھینچنے والی، ڈریگ کرنے والی بات ہے۔ دوسری بات یار، ایک بندہ ہے، ایک لڑکا ہے جس کا نام شاذر ہے۔ اب اس کو اگر نرمین جو بھی اس کی بہن کا نام ہے معاذ کی، یعنی اس کی نند کا نام ہے جو شفا کی، وہ اس کو فون کر رہی ہے، اس کو بلا رہی ہے، تو اس کو نہیں پتا کہ کیوں فون کرتی ہے مجھے، اس کو سمجھ نہیں ہے کہ فون لائنیں مار رہی ہے یا وہ ایک کرنا چاہ رہی ہے، اس کی نیت کیا ہے۔ اتنا کاکا ہے وہ، ایک طرف تو دنیا کا چلاک ترین بندہ اس کو دکھایا ہے، وہ کیسے وہ ابھی بات کر لیتے ہیں۔ مطلب اس کو شروع میں بیوقوف کے طور کے اوپر پورٹریٹ کیا، اب جب ڈرامہ لمبا کرنا ہے اب اس کے اندر چلاکی انتہا کی بھر دی ہے پکڑ کے۔ مطلب ایک کریکٹر ہوتا ہے، اس کریکٹر کی بیس ہوتی ہے، ایک کریکٹر کی بیس ہے کہ وہ بہادر ہے، ڈرتا نہیں ہے، ضدی ہے، آئیڈیل ہے، لیکن شاید وہ چلاک نہیں ہے، وہ بیوقوف ہے۔ اس وجہ سے اس کا بینوئی جو وہ بھی یہی پلاننگ کر رہا ہے کہ اس کو بھڑکاؤں۔ اب وہ دنیا کے چلاک ترین بندہ بنا ہوا ہے، وہ کیسے وہ بھی بتاتا ہوں۔ لیکن اس بندے کو سمجھ نہیں آ رہی کہ نرمین اسے کیوں فون کر رہی ہے۔ وہ جناب صاحب کہہ کے جاتی ہے کہ میں اپنی دوست کی شادی کے فنکشن میں جا رہی ہوں، اس کے ساتھ گاڑی میں، کہتے میں آپ کو کہاں ڈراپ کر دوں، کہتی ہے آپ مجھے اب کہیں ڈراپ نہ کریں، اب تو نہ ہی ڈراپ کریں، جہاں آپ چاہیں گے۔ تو اس کو پھر بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ڈنر کر رہے ہیں،
پھر وہ کہتی ہے کہ میں آپ کو چاہتی ہوں، اور اس ٹائم اس کو وہ حیران پریشان ہو جاتا ہے جناب صاحب کہ یہ کیا، مطلب وہ اتنا کاکا ہے، ایک طرف وہ اتنا کاکا ہے کہ اس کو سمجھ کوئی نہیں آ رہی، دوسری طرف جناب صاحب وہ اتنی لمبی پلاننگ کر رہا ہے کہ وہ شفا کے درمیان میں اور اس کے خاوند کے درمیان میں دوریاں پیدا کرنے کے لیے اس کی نند کو لے کے گھوم رہا ہے. ٹھیک ہے، چلاکی ذرا چیک کریں. مطلب مجھے یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ یہ شفا کے حوالے سے کوئی بات نہیں سن سکتا، شفا کو بھابھی نہیں کہتا، اور وہ وہاں پہ جناب سب لے کے جا رہا ہے اس کو اتنی پلاننگ کر کے، اس کی نند کو آؤ میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں. نہیں دیکھیں نا، گھر میں شفا بھابھی اکیلی ہوں گی تو میں مطلب آپ ابھی تک کرتے کیا آئے ہیں؟ آپ یہی کرتے رہے، آپ بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ شفا کہیں اس کو ڈراپ کرنا پڑ جائے، اس کو گھر چھوڑنا پڑ جائے، کہیں وہ اکیلی مل جائے. اب جناب وہ دنیا کا اتنا چلاک ترین آدمی جو بیوقوف آدمی تھا بہادر شروع میں، مطلب کریکٹر لکھنے کا طریقہ ہوتا ہے، ایک کریکٹر ہے، ایک اس کی نیچر ہے، اس نیچر سے آپ اس کو نکال رہے ہیں باہر، حد کر رہے ہیں آپ کہ ایک بندے کو منیب بٹ کے کردار کا جو ایک ابھی تک ہم نے اور آپ نے جو جانا وہ یہ تھا کہ بیوقوف آدمی ہے لیکن ڈرتا کسی سے نہیں ہے، ضدی آڑی، یہی تھا نا. اب وہ چلاک ترین آدمی بن گیا. اب وہ جناب سب لے کے جا رہا ہے نند کو تپانے. اب شفا بھابھی بھی کہہ رہا ہے، نہیں کہتا تو معاذ کے سامنے نہیں کہتا کہ جناب سب، اس کو شفا کہتا ہے، شفا آؤ آپ بھی، شفا آپ بھی آؤ. ٹھیک ہے، وہ اس کے خاوند کو بھی خیر کچھ چیز سمجھ نہیں آتی، وہ الگ بات ہے. چیزیں سمجھ آنے پہ نہ آئے تو اس کو یہ نہیں سمجھ آ رہا، اس کو وہ نہیں سمجھ آ رہا، شفا کو یہ نہیں سمجھ آ رہا میرے پر ڈورے ڈالنا تھا، اس کو معاذ کو یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ وہ اس کے خاوند کے اوپر، اس کی بیوی کے اوپر ڈورے ڈال رہا ہے، اس کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ نرمین اس سے کیا چاہ رہی ہے. مطلب کمال ہے. ویسے یہ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی، اور جب دماغ کام کرنے پہ آئے گا تو ایسے نند کو لے کے جا رہا ہے تاکہ پلاننگ ذرا چیک کرے اس کی کہ وہ بعد میں پھر وہ اس کو چھوڑ کے آئے گا گھر، اور ان دونوں میں دوریاں ہوں گی، آپس میں لڑائی ہوگی جس کا یہ فائدہ اٹھائے گا. مطلب کیا ہے یار، یہ ڈرامہ ہے. کریکٹر اس طرح لکھے جاتے ہیں، اس طرح صرف 38 45 قسطیں ہی پوری کی جاتی ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا. ڈرامہ لمبے کرنے کے کچھ تک ہوتی ہے، اس کرداروں کے دائرے ہوتے ہیں، اس دائرے سے آپ باہر کیسے نکل سکتے ہیں؟ ایک بندے کا دائرہ ہے کہ یہ اس کا کریکٹر ہے، اس سے آپ باہر کیسے نکل سکتے ہیں؟ تو یہ اس سے اب اس کو دنیا کا چلاک ترین آدمی بتا دیا. اب تو وہ اپنے بروئی کو بھی میرا کھا جائے، اتنی چلاکی اس کے اندر بھری ہوئی. تو کوئی عجیب سے ہی چکر چل رہا ہے، دیکھتے ہیں آگے جا. اور ایک اور چیز، وہ جب آفس میں ہے، آفس میں کہتا ہے کہ یہ نرمین کی کال نہیں، یہ نرمین کی کال تمہیں کیوں آ رہی ہے؟ نہیں، نرمین کوئی اور بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اب وہ بتا کے جاتا ہے کہ وہ نرمین نہیں، کوئی اور بھی ہو سکتی ہے. یہ کہہ کے باہر چلا جاتا ہے. واپس آتا ہے، پوچھو کہ نہیں نرمین نے مجھ سے کیا بات کی. مطلب آپ تو یار کہہ کے گئے کہ کوئی اور نرمین ہو سکتی ہے، اب آپ آگے کیوں کہہ رہے ہیں کہ پوچھو گی نہیں؟ یہ کیا سائنس ہے اس میں؟ اس کو شک میں مبتلا کرنا تھا، جو بھی تھا تو پہلے کہہ دیتا. مطلب ہے کوئی بالکل لاجکس تو ہے ہی نہیں ہے نا کریکٹر کے اندر. جس اسٹوپڈ نے بھی یہ لکھا ہے ڈرامہ، وہ اس نے کھچی ماری ہے، اس نے صرف عوام کو بیوقوف بنایا ہے. یہ ڈرامہ آگے کر کے دیکھیں، فارورڈ کریں، آنکھیں بند کر کے دیکھ لیں. آپ ویسے ہی اس ڈرامے کے ساتھ ساتھ کوئی اور کام بھی کر سکتے ہیں، بالفرض آپ کتاب بھی پڑھ سکتے ہیں. میں آج جب تپش ڈرامہ دیکھ رہا تھا تو میں ساتھ ساتھ کچھ چیزیں اور بھی کر رہا تھا، اس کے باوجود بھی میں نے آپ کو اتنی ساری چیزیں بتا دی ہیں. دیکھ تو شدائی کے اوپر ذرا بات کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. ابھی تک اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.